بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس لیے باقاعدہ سورۃ فاتحہ کا درس شروع کرنے سے پہلے خیال ہوا کہ وحی کے متعلق چند ایک موٹی موٹی باتیں عرض کر دی جائیں۔ چنانچہ اس میں دو تین عنوان ہیں کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن کن طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ تو یہ دو تین عنوانوں پر انشاءاللہ بات عرض کی جائے گی۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں اور ان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر باقی ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کائنات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت پیش آئے گی، اور جو فرائض اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بجا لانے کے لیے بھی انسان کو علم کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، حواس، جن کو ہم حواس خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہت ساری معلومات ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جس میں کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، اور اسی طرح چھونے کی، مس کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ پورے جسم میں ہوتی ہے۔ جس چیز کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، سخت ہے، نرم ہے۔ تو یہ حواس ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم عقل کے ذریعے سے بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے حواس کی ایک حد ہے، اس سے آگے حواس خمسہ کام نہیں دیتے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے عقل کام نہیں دیتی۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے، وہ ہمارے لیے مفید ہیں، مضر ہیں، اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، بس یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اللہ راضی ہو، ناراض نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں، تین ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا حواس خمسہ ہے۔ تو اس میں سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، چھونے کی صلاحیت ہے، مس جس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم ان پانچوں کو بھی دیکھیں تو یہ پانچوں کا بھی اپنا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک اپنے دائرے میں کام دیتی ہے، دوسرے کے دائرے میں کام نہیں دیتی۔ بس یہی اگر چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہی دو تین چیزوں کو لے کر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور گمراہی کے راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو بس یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کان کا کام آنکھ سے لینا چاہے تو ظاہر ہے کہ آنکھ اس کو یہ کام نہیں دے گی، اور اگر کوئی آدمی
آنکھ کا کام کان سے لینا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سونگھنے کا کام یہ چکھنے کی صلاحیت سے، چکھنے کا کام سونگھنے کی صلاحیت سے نہیں لیا جا سکتا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اپنے اپنے دائرے میں بے حد مفید ہونے کے باوجود دوسرے کے دائرے میں وہ چیز کارآمد نہیں ہے۔ تو جیسے ان پانچوں کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کرتی ہے، اسی طرح جہاں پر حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے آگے عقل شروع ہوتی ہے، تو عقل کا بھی ایک اپنا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر عقل کام دیتی ہے۔ اس سے اوپر اگر ہم عقل سے کام لینا چاہیں تو پھر عقل ہمیں جواب دے دیتی ہے، تو وہ ہمیں کام نہیں دیتی۔ وہاں سے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چونکہ وحی کا سلسلہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل کی بس ہو جاتی ہے، تو اس لیے وحی کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہوتی۔ جب وہ ہے ہی عقل سے بالا تر، عقل سے اونچی، تو پھر اس کو عقل کے دائرے میں لانے کی کوشش کرنا یہ گمراہیوں کو لانے والی چیز ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال دے کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس ایک گن ہے، پسٹل ہے، تو اس کو ہاتھ میں پکڑ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ سخت ہے اور کسی دھات کی بنی ہوئی چیز ہے، اور پھر جس وقت ہاتھ سے اس کے ٹریگر کو دبایا جائے، جس کو پنجابی میں گھوڑا کہتے ہیں، اس کو دبایا جائے تو انسان کانوں سے جان سکتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک سکہ، ایک گولی نکل کر بڑی تیزی سے چلی گئی ہے، اور ناک سے سونگھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے اندر سے برود کی بو آ رہی ہے، نالی کے اندر سے برود کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان اپنے حواس سے معلوم کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے استعمال کا مسئلہ ہے، تو مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے اس پستول کو استعمال کر کے کسی کی جان لے لی، کسی کو قتل کر دیا، اب یہ جو قاتل ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بارے میں عقل یہ تو بتائے گی کہ یہ برا کام ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قتل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کون سے مواقع اس کے درست ہیں، کون سے مواقع اس کے درست نہیں ہیں، اللہ کی رضا اور ناراضگی کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے، یہاں پر عقل ہمیں الجھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قاتل ہمارے سامنے ہے، تو عقل ہمیں بتائے گی کہ اس نے ظلم کیا ہے، ایک جیتی جاگتی جان کو ختم کر دیا ہے، اس کے بیوی کو بیوہ کر دیا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، ماں باپ کا سہارا چھین لیا ہے، لہذا بدلے میں اس کو قتل کرنا چاہیے، یہ عقل ہمیں کہے گی تاکہ یہ سلسلہ رک سکے۔ لیکن دوسری طرف عقل ہی ہمیں مشورہ دے گی کہ وہ تو مر گیا، وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ اب اگر ہم اس ظالم کو سزا دیتے ہیں تو اس کے بیوی بچوں کا کوئی قصور نہیں، جس مصیبت سے اس مقتول کے بیوی بچے گزر رہے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو بھی اسی مصیبت سے گزرنا پڑے گا، وہ بھی بیوہ ہوگی، یتیم ہوں گے، ان کے سہارے بھی ختم ہوں گے، وہ بھی مشکلات کا شکار ہوں گے، اور اس کے قتل ہونے سے وہ واپس بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایسے حالات میں اب اس کو مار پیٹ کر چھوڑ دینا چاہیے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کی عقل پہلے معاملے کو قبول کرتی ہے، کچھ لوگوں کی عقل دوسرے معاملے کو قبول کرتی ہے، تو عقل ہمیں خاص نتیجے پہ نہیں پہنچاتی۔ لہٰذا یہیں سے پھر اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو رہنمائی ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، عقل تو ہماری رہنمائی درست نہیں کر رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں بتلایا ہے۔ تو بہرحال آج کی بات کا حاصل صرف اتنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری کچھ ذمہ داریاں لگائیں اور آزمائش کے لیے ہم آئے، اور ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیری تاریک رات میں نہیں چھوڑا، بلکہ 3 ذرائع علم عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، جن میں سے پہلا حواس خمسہ ہیں، تو چیزوں کی رنگت، وہ سخت ہیں، نرم ہیں، تو یہ چیزیں ہم ان کی بناوٹ ہم اپنے حواس سے جان سکتے ہیں۔ تو پھر یہ خود بخود وجود میں نہیں آئیں، ان کو کسی نہ کسی نے وجود عطا کیا ہے، یہ ہم عقل سے جان سکتے ہیں۔ پھر آگے ان کے استعمال کیسے ہو تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیسے ہو نقصان ہوگا، کیسے ہو اللہ راضی ہوں گے، کیسے ہو اللہ ناراض ہوں گے، یہ وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات اس سے متعلق کر کے پھر وحی کی قسمیں، صورتیں، کیسے کیسے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، یہ بات عرض کر کے انشاءاللہ پھر ہم باقاعدہ درس شروع کر دیں گے۔